18 نمبر پر آتا ہے گناہ بے لذت سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے گناہ جن سے ہمیں لذت بھی نہیں ملتی، حالانکہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن سے انسان کو لذت ملتی ہے، اتنے بڑے گناہ ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کوئی زنا کرتا ہے، وقتی طور اس کو لذت ملتی ہے، شراب پیتا ہے، وقتی طور اس کو لذت ملتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی گناہ ہیں جو بے لذت ہیں، ان میں لذت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ انسان 24 گھنٹے ان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، وہ گناہ بے لذت کون سے ہیں؟ سب سے پہلے داڑھی مبارک جو جان بوجھ کر کٹواتے ہیں، یہ گناہ بے لذت ہیں۔ آپ شراب پی لیں، جتنی دیر شراب پیئیں گے اتنی دیر آپ گناہ گار رہیں گے، گناہ آپ پر ملتا رہے گا۔ اگر آپ زنا کریں گے، جتنی دیر زنا کریں گے اتنا دیر آپ کو گناہ ملے گا، اس کے بعد توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو داڑھی جان بوجھ کر کٹائی جاتی ہے، اس کا گناہ آپ کو 24 گھنٹے مل رہا ہے۔ تو یہ گناہ بے لذت ہیں۔ کیا داڑھی رکھنے سے ہمیں کوئی نقصان ملتا ہے؟ یا آپ یہ بتا دیں داڑھی کٹوانے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس داڑھی مبارک کو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس داڑھی مبارک سے محبت کرتے تھے، اس کے علاوہ یہ تو ہمارے دین میں لازم ہے، سنت مؤکدہ ہے داڑھی مبارک رکھنا۔ تو لیکن اس سے پہلے جو کافر، بڑے بڑے مشرک، ابو جہل، فرعون جیسے لوگ، وہ بھی داڑھی رکھتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اس داڑھی مبارک سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ وہ گناہ ہے جو گناہ بے لذت ہے، اس میں کوئی لذت بھی نہیں، ہم داڑھی کٹوا دیتے ہیں، ہمیں کون سا سکون مل جاتا ہے یا کون سا فائدہ ملتا ہے؟ لہٰذا اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے۔ دوسرا یہ گناہ کہ ہم نے اپنے شلوار پنجامے کے پونچوں کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، ٹخنوں کے اوپر رکھنا ہے۔ اگر آپ یعنی کہ ٹخنوں کو نیچے رکھیں گے، جان بوجھ کر رکھیں گے، تو آپ یہ گناہ گار ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگ جان بوجھ کر اپنے پنجامے، پونچ، شلوار کے پونچوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتے ہیں، تو ان کا یہ حصہ قیامت والے دن جہنم میں سڑے گا۔ تو لہٰذا دیکھ لیں، کیا آپ کو یعنی کہ شلوار کے پونچے ٹخنوں کے نیچے رکھنے سے کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ اگر آپ یہی پونچے اپنے ٹخنوں کے اوپر رکھ لیں، ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے، دوسرا آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو لہٰذا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو گناہ بے لذت میں داخل ہوتی ہیں۔ ان گناہوں میں نہ کوئی لذت ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، لیکن ہم ان گناہوں میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں۔ تو 18 نمبر پر ملتا ہے کہ گناہ بے لذت سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، رمضان میں بھی بچانا ہے اور اگلے مہینوں میں بچانا ہے۔ اگر ہم رمضان میں بھی ان چیزوں میں احتیاط کر لیں، انشاءاللہ ہم اگلے مہینوں میں بھی ان گناہوں سے محفوظ رہ جائیں گے۔